ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں ڈاکٹر مریم لودھی, ٹوائس بیفور پاکستان ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم بات کر رہے ہیں کہ جنرل جیمز جونز نے جو نئے ڈیمانڈز ریز کیے ہیں پریزیڈنٹ براک اوباما کی طرف پاکستانی گورنمنٹ سے کہ افغان ان طالبان گروپ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے جو امریکی افواج پہ حملے کرتے ہیں, امریکی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس سے پاکستان کے لیے کس قسم کے نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ میں آنا چاہتا تھا جس چیز پہ کہ آپ نے کہا کہ ایک ٹرانزیشن سٹیج کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں, جس میں 4 چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی. آپ نے کہا ایک تو افغانستان میں افغانس کے درمیان خود سے ایک ریکونسیلیشن ہونی چاہیے جس کو افغان خود لیڈ کریں. دوسرا آپ نے کہا کہ افغانستان نیشنل آرمی ہی نہیں, اگر الٹیمیٹلی پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے تو وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے اور اس میں ریپرزنٹیشن بیلنس ہونی چاہیے, جہاں اس وقت 60 to 70% نان پشتون ایلیمنٹس ہیں. تیسری چیز آپ نے بڑی دلچسپ کہی, آپ نے کہا کہ ایک مسلم پیس کیپنگ فورس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے جو برج کے طور پہ ایکٹ کرے. اور چوتھی چیز آپ نے کہا کہ ایک ریجنل کمپیکٹ ہونا چاہیے. اس پہ کیا آپ تھوڑا سا بتائیں؟ دیکھیے, سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ افغان نیشنل پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے جس میں کہ وہ آپس میں یہ طے کر سکیں کہ کس طرح کے ارینجمنٹ کے تحت وہ سب کو انوالو کر کے لے کے آئیں اس پروسیس میں. میں سمجھتی ہوں کہ اگلے سال کے جو پارلیمنٹری الیکشنز آ رہے ہیں افغانستان میں پارلیمنٹ کے لیے, اس میں پریزیڈنشل تو ابھی ہوئے ہیں جس کو آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جی, تو وہ تو ساری دنیا نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا بیکاز وہ تھے فراڈ ریڈن, اسی لیے تو اتنا کرائسس ہوا. بلکہ ایک وجہ اوباما انتظامیہ کو اتنا عرصہ جو لگ رہا ہے اپنے ریویو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے وہ یہی ہے کہ اتنا بڑا کرائسس بیچ میں آ گیا. لیکن اصل ایشو آگے پارلیمنٹری الیکشنز کا آپ نے کہا. جی, میں نے کہا اس میں اجازت ہونی چاہیے سب کو کہ اگر وہ کچھ گروپس ہیں جو کہ وائلنس کو ابینڈن کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہیں اپنے آپ کو اور پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. اس وقت پارٹیز ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ, ٹھیک ہے جی, ایز پارٹیز. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے, مگر اور بھی طریقے ہیں افغانستان کے ٹریڈیشنل بھی جو طریقے ہیں لوئی جرگا کے ذریعے. دیکھیں طریقہ کار تو افغان کے اپنے اس پہ ہے کہ جی وہ کیا پریفر کریں گے. ریزسٹنس ہے کیا؟ یہ آئیڈیاز تو ہم پہلے بھی سنتے ہیں کہ ریکونسیلیشن ہونی چاہیے, تمام گروپس کو آنا چاہیے. ریزسٹنس کہاں پہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ پولیٹیکل لیول پہ نہیں ہوئی, اور میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی کو اس کو اپنی اسٹریٹجی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بنایا. دیکھیں ابھی تک امریکن پالیسی یا نیٹو کی جو پالیسیز ہم نے دیکھی ہیں افغانستان میں, اس میں ملٹری پرونگ ہی دیکھا ہے ہم نے. نہ ڈیولپمنٹ خاص ہوئی اور ریکنسٹرکشن ہوئی, اور نہ ہی پولیٹیکل پروسیس کہیں آگے چلا, سوائے اس کے کہ جی بانڈ پروسیس کے تحت ایک خاص ارینجمنٹ کر دی گئی. مگر وہ بھی اب اس پہ کوشچننگ ہو رہی ہے کہ آیا ایک سینٹرلائز اسٹیٹ جو کہ امپوز کیا گیا افغانستان میں اس مختلف پروسیس کے تحت, کیا وہ سوٹیبل تھا افغانستان کے لیے, یا افغانستان کو ایک ٹریڈیشنل ڈی سینٹرلائز جو ارینجمنٹ ایک زمانے میں ہوتی تھی جو کہ کامیاب تھی افغانستان میں, کیا ون شوڈ ریورٹ بیک ٹو اٹ. مگر یہ جو فیصلے ہیں یہ تو صرف افغان لوگ ہی کر سکتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں ان کے لیے یہ فیصلے کر سکتے. مگر یہ بہت اہم ہوگا جب تک یہ پروسیس میں سب کو انوالو نہیں کیا جائے گا اور ایک ایگریمنٹ نہیں ہوگی ان کے درمیان. اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بتاؤں کہ برٹش گورنمنٹ نے ریسنٹلی انہوں نے کال کی ہے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریکنسیلیشن امنگس دی افغانس اینڈ ٹاکس ود آل فیکشنز شوڈ بی پارٹ آف دس کانفرنس. تو اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی کافی سپورٹ بن رہی ہے. ریکنسیلیشن امنگ دی افغانس. لیکن ایک جب میں آپ کے آرٹیکلز دیکھتا ہوں جو گزشتہ چند ہفتوں سے آپ لکھ رہی ہیں, اور جب 20 اگست کو الیکشن ہوئے افغانستان میں اور پھر اب اس کا جو ریزولوشن ہوا نومبر کے بالکل شروع میں, تو اس کے درمیان میں آپ نے بارہا یہ لکھا کہ یہ جو الیکشن پروسیس تھا وہ فلاڈ تھا, جس سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے, اور امریکہ نے جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے اس کے لیے ظاہر ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے. اب جب کہ اس کا ریزولوشن ہو گیا ہے ایک بغیر سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشنز کے, پریزیڈنٹ حامد کارزائی کو دوبارہ مان لیا گیا ہے, امریکہ نے بھی اس کو کنسنٹ کر دیا, تو وہ جو آپ کا انیشیل آرگومنٹ تھا فلاڈ الیکشن کا, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کا, وہ کس حد تک متاثر ہوا؟ دیکھیں بنیادی مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ وہیں ہے, اس لیے کہ جو بھی نئی اسٹریٹجی امریکہ لے کے آ رہا ہے وہ ابھی ایک اتنی کمزور گورنمنٹ ہے کابل میں جس کی لیجیٹیمیسی کو کوشچن کیا گیا ہے. وہ اور بات ہے کہ اب کسی طرح سے یہ ریزالو کر کے صدر کارزائی کی انوگریشن بھی ہو گئی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمزور گورنمنٹ کو اگر آپ پارٹنر بنا کے اور اس کو سیاسی فاؤنڈیشن بناتے ایک نئی اسٹریٹجی کا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ سوال کا جواب امریکہ ہی دے سکتا ہے کہ آیا وہ آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اسٹریٹجی جو کہ ایک ویک پولیٹیکل فاؤنڈیشن پہ ریسٹ کرتی ہے
اس کے assumptions ہی میرا خیال ہے بڑے کمزور ہیں. اول تو یہ کہ فاؤنڈیشن ویک ہے. دوسرا یہ ریلائنس آن افغان نیشنل آرمی کے الٹیمیٹلی ہم افغان نیشنل آرمی کو جو ہینڈ اوور کریں گے, لیکن افغان نیشنل آرمی کی حال تو آپ دیکھیں کہ اس وقت نہ صرف ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے مگر ان کی ٹریننگ اکوپمنٹ. لیکن یہ ریپرزنٹیشن کا مسئلہ بھی اتنا عجیب و غریب کیوں ہے کہ 60-70% آپ نے لکھا ہے کہ بیکاز اس میں ایک خاص پشتون دیکھیے ایک خاص قسم کی مائنورٹی گورنمنٹ مسلط کی گئی تھی کابل میں 2001 کے بعد. اس کے جو نتائج نکلے ہیں اس کے نتائج ہی تو ہیں جس کی وجہ سے طالبان وہ ایبل ٹو میک اے کم بیک ان افغانستان. تو کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا, دا مینر آف انٹرونشن ان افغانستان ان 2001 اینڈ دین دا نیچر آف دا گورنمنٹ دیٹ واز پٹ ان پلیس, جس کی وجہ سے پشتون علاقے جو ہیں وہ ایلینیٹ ہوتے گئے اینڈ دین دا طالبان ور ایبل ٹو میک کم بیک. اب میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک یعنی کہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اس کے آسان جواب نہیں ہے. اور اسی لیے پیس کیپنگ فورسز کا کیا کام؟ دیکھیے نا, ایک دفعہ اگر اگریمنٹ ہوتی ہے مختلف افغان لیڈرز کے درمیان, جو کہ ایک براڈ بیسڈ ہوتی ہے اگریمنٹ, جس میں کہ جو ایلینیٹڈ لوگ ہیں جو پشتون علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, پھر اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایز ویسٹرن فورسز بگن ٹو ودرا تو ان کی جگہ آپ ایک عارضی پیریڈ کے لیے ایک مسلم پیس کیپنگ فورس کو آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں, آپ اس کو انڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس قسم کی فورس صرف تبھی آ سکتی ہے جب کہ معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے افغانس کے درمیان اور ریجنل سٹیٹس کے درمیان بھی ٹو سپورٹ سچ معاہدہ ہو کہ آپ سکتا نے ہے. کہا کہ ریجنل کمپیکٹ ہونا چاہیے. اب ریجنل کمپیکٹ تو چلیں بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن آپ نے جب ریجنل کمپیکٹ کو ایک اور جگہ ڈیفائن کیا تو آپ نے کہا اس میں پاکستان ہونا چاہیے, ایران ہونا چاہیے, اس میں سعودی عرب ہونا چاہیے, لیکن اس میں آپ نے انڈیا کا کوئی ذکر نہیں کیا. دیکھیے انڈیا کا ایک کنٹروورشل رول ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے بہت گریو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اباؤٹ انڈین ایکٹیویزم ان افغانستان. سو جو میں پرپوز کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو افغانستان کے نیبرز ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ایران از اے کی اسٹیٹ, پاکستان از اے کی اسٹیٹ, اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ روس اور چائنا کو بھی بیک کرنا چاہیے. سعودی عربیہ, انڈیا پھر بھی نہیں ہوگا. دیکھیے انڈیا کا ایک بڑا کنٹروورشل رول ہے اینڈ آئی تھنک اٹس ایک جو اوباما انتظامیہ نے کوشش کی تھی کہ ایک ریجنل کمپیکٹ بنایا جائے پہلے, جب انہوں نے مارچ میں اپنی اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی تو وہ کہیں بھی نہیں گیا. اٹ ڈڈ ناٹ فلائی دیٹ آئیڈیا بیکاز انہوں نے اگنور کیا کہ دیکھیں دو ملکوں کے درمیان ٹینشنز ہیں, یا تو آپ ان ٹینشنز کو ایڈریس کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لانگ سٹینڈنگ ٹینشنز اور ڈسپیوٹس ہیں, مگر یہ پریٹینڈ کرنا کہ سم ہاؤ ان دونوں کو ہم آن بورڈ لا سکتے ہیں آن افغانستان جبکہ ان کے ڈفرینسز ہی اب افغانستان پہ ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ناٹ ریئلسٹک. پاکستان از افغانستان's نیبر. پاکستان کی کوآپریشن مانگی جا رہی ہے. پاکستان کی کوآپریشن کے بغیر کوئی اسٹریٹجی سکسیڈ نہیں کر سکتی افغانستان میں. یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ وہی چیزیں کوٹ کر رہے تھے امریکن پرسپیکٹو سے بھی, اور یہ حقیقت بھی ہے. اچھا میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں اس کو تھوڑا سا آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ایز ویل, لیکن مطلب کہ ہمیں جتنا بھی بیک گراؤنڈرز ملتے ہیں جب امریکن آفیشلز یہاں پہ آتے ہیں دے شوڈ ریمین انیمڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کا تو رول ہوگا افغانستان میں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کمپیکٹ میں انڈیا نہیں ہوگا. لیٹس ڈسکس دس بٹ آفٹر اے بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں.